بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کا میرا موضوع ای او بی آئی کی پینشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اپڈیٹ اور بھی دوں گا، وہ ہے آپ کی ویریفیکیشن سے متعلق۔ تو جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے آج ای او بی آئی کی پینشن۔ ہزاروں میسیجز آئے کہ جناب ای او بی آئی کی پینشن میں آپ نے اضافہ کہا تھا، اضافہ ہو گیا ہے نہیں ہوا۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا، بعض احباب نے یہ سوال پوچھا کہ اضافہ کب تک ممکن ہے، ای او بی آئی پینشن میں اضافہ کب کرے گا، یہ بھی پوچھا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سوالات ہیں جو پوچھے گئے، لیکن جو ہزاروں لوگوں نے پوچھا وہ ایک ہی سوال تھا کہ پینشن میں اضافہ جو ہے وہ کب ہو رہا ہے۔ میں اپنے تمام بزرگوں کو، تمام ساتھیوں کو، تمام دوستوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ ای او بی آئی میں پینشن میں اضافے کے حوالے سے پیش رفت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اب میرے بہت سارے دوست بزرگ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں رات کو سوں، صبح جب اٹھوں تو میں ان کو یہ نوٹیفیکیشن دے دوں کہ میرے برادران یہ نوٹیفیکیشن آ چکا ہے، آپ کو نوٹیفیکیشن کی بہت بہت مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ اب ایسا نہیں ہوتا۔ پینشن میں اضافے کا آپ کو بھی پتہ ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ پینشن میں اضافے سے پہلے پینشن میں کتنا اضافہ کیا جائے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، ایسٹس کا جائزہ لیا جاتا ہے، ایکچوریل ویلیویشن کروائی جاتی ہے، اس کے بعد سمری بنتی ہے۔ سمری بننے کے بعد پھر اس کا جو ہے پروسیس ہوتا ہے، وہ کابینہ میں پٹ کی جاتی ہے، پھر کابینہ منظوری دیتی ہے۔ اس سے پہلے بی او ٹی میں معاملہ جاتا ہے، تو بی او ٹی اس کو دیکھتا ہے کہ جناب ہمارے کیا وسائل ہیں، ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں کتنا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک بھائی پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ وہ سمری پھر کابینہ میں پٹ کر دی جاتی ہے، پھر کابینہ باقاعدہ طور پہ اس کو زیر بحث لاتی ہے، پھر اس کے بعد اگر کابینہ کو اعتراض ہو تو وہ سمری واپس بھیج دی جاتی ہے۔ بھیجنے کے بعد جو ہے پھر نئی سمری تشکیل پاتی ہے، نئے فیکٹس اور نئے سرکمسٹانسز کے تحت پھر وہ جناب پیش کی جاتی ہے کابینہ میں، وہ سمری پاس ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کے پاس جاتا ہے معاملہ اور وہ سائن وغیرہ جو ہے وہاں سے ہو کے پھر نوٹیفیکیشن نکلتا ہے کہ جناب اب ان بزرگوں کی پینشن میں باضابطہ طور پہ اضافہ کر دیا جائے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس شاید اتنا آسان ہے کہ بس یہ آنکھ بند کرو اور جب آنکھ کھولو تو یہ پروسیس ہو چکا ہو۔ بہت سارے بزرگوں نے کہا کہ یار یہ آپ دلاسا دے رہے ہیں، اور بھائی آپ کو یا تو آپ پہلی دفعہ پینشن لے رہے ہوں، پینشن میں اضافہ سن رہے ہوں، تو پھر تو بات ہے آپ خود 3 سالوں سے 4 سالوں سے جب سے یہ اضافہ ہونا شروع ہوا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ 75 روپے سے پینشن شروع ہوئی ہے، آج 8500 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ہر سال آپ اضافہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اضافے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ میں آپ کو جھوٹی اپڈیٹ دے دوں کہ جناب نہیں بس یہ میں اب تک آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پروسیس جاری ہے، بحث جاری ہے، اور اس پہ ایک بڑا کام یہ کیا جا رہا ہے کہ اس دفعہ پینشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد کر دیا جائے۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا، بورڈ آف ٹرسٹیز کا ہنگامی اجلاس ہوا، اس ہنگامی اجلاس میں پھر وہ معاہدات جو معاملات تھے وہ طے کیے گئے، وہ جناب ان کو اب جو ہے جو ملازمین کے مسائل تھے وہ حل کر دیے گئے۔ اچھا، ایک دوست نے پوچھا جی بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ کا منٹس آف میٹنگ پر آپ نے ویڈیو نہیں بنائی۔ بھائی جان، جب تک وہ حسب ضابطہ کاپیاں میرے ہاتھ نہیں آ جاتی تب تک میں کوئی بات نہیں کرتا۔ میں ایسے بات کر لوں آپ کے ساتھ، پھر آپ کہیں گے کاشف صاحب آپ نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح جو ہے نا وہ جھوٹ بول دیا، آپ نے ایسے خواہ ویوز لینے کے لیے جیلی ویڈیو بنا دی، جھوٹی ویڈیو بنا دی۔ نہیں بھائی، جب تک کہ حقائق میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، منٹس آف میٹنگ میرے سامنے نہیں آئیں گے، میں کیسے آپ کو کہہ دوں کہ بورڈ آف ٹرسٹیز میں کیا کیا فیصلے کیے گئے۔ جتنا مجھے بتایا گیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ بے فکر رہیں،
آپ کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں، اس میں بڑے فیصلے دیے جا چکے ہیں۔ یہ بات آئی، میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ بتاتے میں آپ کو بتا دیتا، کوئی حسب ضابطہ میرے پاس کوئی نوٹیفیکیشن آ جاتا میں وہ بتا دیتا، منٹ صاحب میٹنگ آ جاتے پہلے جو مل جاتے ہیں، تو کتنی ویڈیو میں منٹ صاحب میٹنگ پہ بنا چکا ہوں، وہ بھی میں آپ کو دے دیتا۔ تو اس لیے آپ خدا کے لیے جلد بازی نہ کیا کریں۔ جب آپ جلد بازی کرتے ہیں تو پھر مجھے بھی پریشانی کا سامنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات بڑی کڑوی بات کر دیتے ہیں، بعض میٹھی بات کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ میرا سر کا تاج ہے، میں مشنری جذبے کے تحت آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ فتح بھی دے گا۔ پہلے بھی اللہ نے فتح دی ہے، اب بھی اللہ فتح دے گا۔ اب جو ای او بی آئی کے اندرونی حالات ہیں وہ بھی اس سے بھی میں آپ کو آگاہی دیتا رہتا ہوں کہ اندر کیا چل رہا ہے، عبدالاحد میمن کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، ایک گروپ وجود میں آیا ہوا ہے، وہ ای او بی آئی کو اس کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہا ہے۔ جو اندرونی بیرونی ای او بی آئی سے متعلق ہوتی ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جب کوئی خبر نہیں ہوتی تو پھر میں ای او بی آئی لا کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ جو آپ کے کروشل سوال آئے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر میں ان کو ریسپانس کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو برائے کرم مہربانی کیا کریں، آپ جلد بازی جو ہے اس حوالے سے نہ کیا کریں۔ اب جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ ہے آپ کی لائیو ویریفیکیشن سے متعلق۔ بہت سارے اب آپ نے پوچھا ہے کہ لائیو ویریفیکیشن کی ضرورت ہے، میسج آ گیا ہے کروا لیں۔ بھائی جن جن کو میسج آ رہا ہے وہ اپنی جو ڈیٹ ان کو دے رہے ہیں وہ لائیو ویریفیکیشن کرواتے جائیں۔ اگر آپ لائیو ویریفیکیشن نہیں کروائیں گے تو آپ کی پینشن بند ہو سکتی ہے، آپ کو بندش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کا پھر کھلوانے کا طریقہ کار آپ کو پتہ ہے، پہلے یہاں بینک الفلاح کال کرو، پھر ہیڈ آفس کال کرو، ایک لمبا چوڑا، اور وہ فون نہیں اٹھاتے، ذلیل کرتے ہیں۔ ضلالت تو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے نا، تو اس لیے خدا کے لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں، نہ خود پریشان ہوا کریں، نہ پریشان جو ہے وہ خود کو کیا کریں، نہ ہمیں کیا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ جن کو میسج آیا ہے لائیو ویریفیکیشن کا تو وہ اپنی لائیو ویریفیکیشن